وہ بہت زیادہ آزاد خیال لڑکی تھی اور اس کی زندگی میں بہت سارے لڑکے آئے، جن میں سے 3 کے ساتھ تو بہت زیادہ اس کے افیئر مشہور ہوئے، لیکن وہ بھی اس کو پھنسا کر دھوکہ دے کر چلے گئے۔ وہ اپنے محلے میں بری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ اس کے والدین نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر زبردستی اس کی شادی کروا دی، اور شادی کی رات جیسے ہی اس کے شوہر نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرے قابل ہی نہیں تھا۔ والدین ایماندار اور کھلے ذہن کے تھے، اسکول کی تقریبات میں حصہ لینے سے منع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ان کو اچھا کھایا پلایا، ان سب بہن بھائیوں کی ہر خواہش کا خیال رکھا، کسی قسم کی ان کو کوئی حسرت نہ رہے۔ ان کے والدین نے ان کو بہت اچھی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ اسکول میں ایک لڑکا زبیر نام کا تھا، اور اس کا گھر بھی اس لڑکی کے پڑوس میں تھا، اور ہمدرد قسم کا لڑکا تھا۔ وہ جب بھی باہر نکلتی، محلے کے چند بدماش لڑکے آوازیں ضرور کستے، یہاں سے چھیڑنے کی کوشش ضرور کرتے۔ تو وہ لڑکا کہیں قریب ہی موجود ہوتا تو باہر آ جاتا اور لڑکوں سے جھگڑتا، ان کی بے عزتی کر دیتا۔ 2-4 بار جب اسی طرح ہوا تو اس کا دل زبیر کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ اس کے ہوتے ہوتے اس ہمدردی نے دوستی کا روپ دھار لیا، لیکن اس کے گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ لڑکوں سے دوستی کی جا سکتی، کیونکہ اس قسم کی دوستی کو نبھانا مشکل تھا۔ اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا، بس دل ہی دل میں زبیر کا احترام کرتی رہی، اور اب اکثر وہ اس کو دل ہی دل میں یاد بھی کرنے لگی تھی کہ ایک روز اس کی دوست لبنہ نے زبیر کا نمبر اسے دیا اور اس سے بات کرنے کا کہا، کیونکہ وہ تم سے بات کرنے کے لیے منت کر رہا ہے، تم میرا نمبر اس تک پہنچا دو۔ اس نے 2 روز تک تو اسے کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ بولی کہ جب نمبر تم کو دیا تھا تو تم نے زبیر سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ بہت بیمار ہو گیا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ سہیلیاں ہی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں، کبھی کامیابی تو کبھی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہیں۔ جب لبنہ نے کہا کہ زبیر بیمار ہے تو مجھے فکر ہو گئی، اور اس فکر میں ہی اس نے بے اختیار فون ملا ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے لبنہ کو کوئی نمبر نہیں دیا تھا، کیونکہ تمہارے گھر کے ماحول کو جانتا ہوں، یہ کام اس نے خود کیا ہے، میں بیمار بھی نہیں ہوں۔ بہرحال تم نے فون کیا تو مجھے خوشی ہوئی، اور اب تم مجھے فون کرتی رہا کرو تاکہ خیریت معلوم ہوتی رہے۔ پھر اس نے امی سے چوری چھپے فون کرنے لگی، لیکن ایک دن ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ فون پر کسی لڑکے سے بات کرتی ہے۔ انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور فون کرنے سے منع کر دیا۔ تبھی ایک روز جب لبنہ آئی، اس نے کہا زبیر بہت پریشان ہے اور بار بار تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ تم نے اس کو فون کیوں نہیں کیا ہے۔ تو پھر اس نے لبنہ کو بتایا کہ امی کو پتہ چل گیا ہے کہ میں فون پر کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ اب انہوں نے فون پر تالا بھی لگا دیا ہے اور نگرانی کرتی رہتی ہیں۔ یہ لبنہ ہی اس کے اور میرے درمیان کا رابطہ تھی۔ وہ مخلص نظر آتی تھی صرف اپنی باتوں کی وجہ سے، لیکن دل سے مخلص نہیں تھی، قابل اعتماد سمجھتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کتنی منافق ہے۔ پہلے پہل وہ اس سے اچھی بنی رہی، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی اصلیت اس کے سامنے کھل کر آنے لگی۔ میرے اور زبیر کے درمیان کی دیوار حائل ہو گئی۔ ایک دن امی نے میری باتیں سن لیں، انہوں نے جوتا اٹھا لیا اور مجھے خوب مارنے لگی، جس کی وجہ سے لبنہ بہت سہم گئی اور ہمارے گھر آنا اس نے چھوڑ دیا۔ اس بات کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا اور زبیر سے اس نے دوستی کر لی، اور مجھے کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی، اور لبنہ نے میرے خلاف باتیں کر کے مجھ کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی ایک سہیلی راشدہ نے مجھے بتایا کہ لبنہ مجھے تمہارے بارے میں ہر قسم کی باتیں ہر کسی سے کہتی پھرتی ہے، تو پھر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے موقع ملتے ہی زبیر کو فون کیا کہ اس کو یہ بتا سکوں، مگر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ لوگ غلط نہیں کہتے، تم واقعی بری لڑکی ہو، تبھی تو گلی محلے کے لڑکے تمہارے پیچھے تھے۔ لوگ کسی اور لڑکی کو کیوں نہیں تنگ کرتے؟ جب لڑکی خود خراب ہوتی ہے تو تبھی خراب لڑکے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا سننا تھا کہ میرا دل تو ڈوبنے لگا۔ وہ شخص جو مجھ کو محلے کی سب سے اچھی لڑکی سمجھتا تھا، آج مجبوراً مجھے سب سے بری لڑکی سمجھنے لگا ہے۔ میرے خدا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ میرا تو جیسے دل ہی پھٹنے لگا۔ کتنی جلدی دوسروں کی باتوں میں کیسے آ جاتے ہیں لوگ۔
پھر اعتبار کس کا؟ ایک آہ میرے دل سے نکل گئی۔ عہد کیا کہ خود کو مٹا دوں گی، کلیجے پر پتھر رکھ کر کہنے لگی، مگر اب کسی سے دوستی کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گی۔ بس ایک دوستی ہی کافی تھی، اور اسی دوستی نے دھوکہ بھی دے دیا تھا۔ کم سینی میں اگر کوئی اچھا لگے تو دل اور ذہن میں انقطاب آ جاتا ہے۔ یہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جتنا بھلانا چاہا نہیں بھلا سکی۔ دل تڑپتا، مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میری کلاس فیلو تھی لبنہ، مگر اس کے ساتھ بات کرنے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ وہ اب بھی جس کلاس میں آتی تھی، دور بیٹھی زیر لب مسکراتی رہتی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کہتے ہیں عورت پہلی محبت کو بھلانے کے لیے دوسری محبت میں بھی پہلی محبت کے آثار تلاش کرتی ہے، اور یہی سب کچھ ہوا، مگر میں نے زبیر کی بے وفائی کو ایسے دل سے لگا لیا کہ میں بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں میں میٹرک کا رزلٹ آ گیا اور میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ ماں باپ نے مجھے اداس دیکھا، بہت سمجھایا کہ زندگی کی حقیقت تو خود سمجھو اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو۔ اسی دوران میرا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا۔ ذیشان میرا کزن، جس نے LLB کر لیا اور مجھ کو بچپن سے وہ پسند کرتا تھا، اس کا رشتہ میرے لیے آیا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میرا دل زبیر کو یاد کر کے روتا رہتا تھا۔ میں بری لڑکی نہیں تھی، محنتی بھی تھی، زبیر سے شدید محبت بھی کرتی تھی، پھر بھی میں مجرم بن گئی۔ جب کالج میں قدم رکھا تو کچھ دل بہل گیا۔ اس طرح ایک سال گزر گیا، لیکن دوسرے سال میری زندگی میں بہت عجیب موڑ آیا۔ میں انگریزی میں چل نہیں پا رہی تھی۔ روز میں ابو سے کہتی کہ مجھ کو کوئی ٹیچر لگوا دیں ورنہ میں فیل ہو جاؤں گی، تو انہوں نے اکیڈمی میں داخلے کے لیے مجھے اجازت دے دی۔ یہاں کا ماحول اچھا تھا، مگر میں اپنی کسی کلاس فیلو سے فری نہیں تھی۔ بس ضرورت کے تحت بات کرتی، کام کی حد تک کام کرتی، مگر ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کوشاں رہتا تھا۔ اب بھی بالکل اس جیسا ہی تھا۔ اس کے چہرے کی طرف میری نظریں اٹھ گئیں تو مجھے وہ زبیر کا ہم شکل معلوم ہوا۔ نامعلوم میرے دل کا خیال تھا یا حقیقت، میں واقعی ایسا ہی تھا، لیکن وہ لڑکا گٹار بجانے کا بہت شوقین تھا۔ میں نے اسی سے پیانو بجانا بھی سیکھا، اور پھر اکثر بریک میں موسیقی پر ہمارے درمیان میں بات ہونے لگی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ ہماری دوستی بھی ہو گئی اور ہم بہت خوش تھے۔ شاہ زین اس کا نام تھا۔ شاہ زین نے اپنی ماں سے بھی مجھے ملوایا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو رشتے کی بات کرنے کے لیے بھیجے گا۔ یہ ہماری سچی دوستی کی شروعات تھی، جس میں شاہ زین کی طرف سے شادی کا تصور بہت واضح تھا۔ اس کے والد امریکہ میں تھے، وہ ایک امیر آدمی تھے، بہت اچھے انسان، ان کا بزنس کافی بڑا تھا، وہ اچھی خاصی رقم اپنی فیملی کو بھیجتے رہتے تھے۔ شاہ زین پرسکون ماحول کا پروردہ اور مثبت سوچ کا لڑکا تھا، کافی خوش مزاج تھا۔ تبھی ہمارے 2 سال ایک خوشگوار تعلق کے ساتھ گزر گئے۔ اس وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ اب میں BA میں آ گئی تھی اور شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا تھا، اور میرے والدین کا بھی ہماری پرورش میں بہت بڑا ایک ہاتھ تھا۔ اسی طرح میں نے BA اچھے نمبروں سے پاس کیا تو ایک دن اچانک شاہ زین نے مجھ کو ایک بری خبر سنائی، جو اس کے لیے تو اچھی تھی، کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے، اور اس کا پریشان ہونا تو لازمی تھا، کیونکہ زبیر کی یاد نے تو اس کا سانس بند کیا ہوا تھا، ایسے جس کے عالم میں شاہ زین کا ساتھ ایک خوشگوار جھونکے کی طرح تھا۔ اس کی دوستی نے بھی زبیر کو مجھے بلا دیا تھا شاید، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی ایک روز مجھ سے دور چلا جائے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں خط لکھوں گا، فون بھی کروں گا۔ میں نے گھر میں اس کے متعلق بتا بھی دیا کہ وہ اپنی والدہ کو رشتے کے لیے بھیجے گا، مگر وہ تو چلا گیا اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ بے شک اس نے مجھ کو نہیں بھلایا اور اپنے فون بھی کرتا تھا، لیکن پھر اس کی فون کی سپیڈ کم ہو گئی اور کم تر ہوتی چلی گئی۔ ان دنوں میں بہت زیادہ مضطرب اور پریشان رہنے لگی تھی کہ کسی نے دکھ کی آشنائی مجھے سہما رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے مجھے ایک آخری خط لکھا، جس میں التجا تھی کہ تم مجھے بھول جاؤ، میری مجبوریاں بہت ہیں اور میں تم کو دھوکہ میں رہنا نہیں چاہتا، میں طویل عرصے تک پاکستان نہیں آ سکوں گا، اس لیے تم میرا انتظار مت کرنا، اور تم سے شادی بھی اب نہیں ہو سکے گی،
لہٰذا میرا انتظار نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ مجھ سے ماں باپ الگ ناراض تھے کہ میں اتنے رشتوں پر انکار کر رہی تھی، اور یہ بھی رہتی ہے، ایسا کرتے ہیں۔ میرے ان گنت رشتے آئے، ہر رشتے پر والدین کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ظاہر ہے سبھی والدین مجبور ہوتے ہیں، لڑکیوں کو انہوں نے دیکھنا تو ہوتا ہی ہے، لیکن میرا معاملہ کچھ الگ تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے لیے زندگی کی تمام خوشیاں ہی بند ہو گئی ہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، لڑکیوں کی کچے خواب اور کچی عمر کی یادیں انسان کو، لڑکی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور ایسے میں لڑکی نہ آگے مستقبل کا سوچ سکتی ہے اور نہ ماضی کو بھول پاتی ہے۔ شاید سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ جن دنوں میں بی اے کی امتحانات دے رہی تھی تو میں نے شام کو کمپیوٹر کی کالج جوائن کر لیا، کیونکہ مجھے اس میں دلچسپی تھی۔ کالج میں ایک ہمارا گروپ بھی بن گیا تھا، اور اس گروپ کے ایک لڑکے نے میری اداسی کی وجہ دریافت کی تو میں نے ٹال دیا۔ وہ باز نہیں آیا اور روز ہی مجھ سے سوال کرنے لگا، میرے پیچھے پڑ گیا، اور اس کا نام احسن تھا۔ احسن کے انداز گفتگو میں اس قدر اپنائیت ہوتی تھی کہ میں آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے بہلنے لگی، اور میں اپنے دل کا حال اس کی ہمدردی میں اس کو سنا ڈالتی۔ وہ خیال رکھتا تھا جب میں کلاس میں ہوتی تو اس کی ساری توجہ مجھ پر رہتی تھی۔ میری زندگی مجھ سے بچھڑ گئی تھی، خدا نے میری قسمت ایسی ہی بنائی تھی۔ جب میں اس کی توجہ سے متاثر ہونے لگی تو ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ آج میرے فون کے بعد تمہیں ایک فون آئے گا، وہ تم ضرور سن لینا۔ اور وہ ایک فون آیا، لیکن وہ سن کر ہی اس کے کسی دوست کا تھا، تو وہ اس کے دوست حسن سے بات کرنے کے بارے میں بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پڑھنے کے بعد چلا جائے گا۔ اب اس کے خیال میں رہنا، قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے سوال پر جب جواب دیا کہ بات کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے۔ جب آپ کو اداس دیکھا اس نے تو ہم دوستوں میں شرط لگی کہ کون اس لڑکی سے بات کرے گا اور اس کو اپنا بنائے گا، تو احسن نے کہا تھا کہ میں۔ 3 ماہ لگ گئے مگر اس لیے شرط جیت گیا، یعنی اس نے آپ کو بے وقوف بنایا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی، جہاں 2 دن میں گم سم پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کوئی دلی دھچکا ان کو ضرور لگا ہے۔ پھر اس کے بعد میں چپ رہنے لگی، لوگ مجھے برے لگنے لگے، کوئی مجھ سے بات کرتا میں اس کو جواب نہیں دیتی، لیکن اپنے آپ میں تنہا میں بات ہی کرتی رہتی۔ میں خاموشی سے فضا میں اور ہوا میں کچھ تلاش کرتی رہتی تھی۔ شاید اس وجہ سے ہی میں ذہنی مریض بن گئی تھی، لگتا تھا جیسے جینے کی خواہش ختم ہو گئی۔ مطلب پرستوں پر میرا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں بری لڑکی بھی نہیں تھی، بد کردار بھی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں کسی بھی لڑکے یا کسی بھی مرد کی ہمدردی کو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا تھا۔ امی ابو میری حالت پر کرتے تھے، سخت پریشان رہتے تھے۔ کبھی کبھی ان کی پریشانی محسوس کر کے مجھے دکھ بھی ہوتا تھا۔ میرا رشتہ آیا، لڑکا بہت خوبصورت، اپنا بزنس کرتا تھا، اور یہ لوگ بڑی چاہت سے آئے تھے۔ انہوں نے بڑے طریقے سے، بڑے پیار سے رشتہ بھی مانگا تھا، اور مجھ سے پوچھے بغیر ہی والدین نے میرا رشتہ وہاں پر پکا کر دیا اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں حواس باختہ پریشان سی سارے گھر میں پھرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے لڑکے دیکھنے کے بارے میں کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ تو وہ نکاح نامہ سائن کرانے جب لائے، خاموشی سے سن کر میں نے سائن کر دیے۔ نکاح کے بعد رخصتی کی گئی تھی، مجھ پر بہت باری تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جب آنکھیں کھولیں تو ایک شناسا سا چہرے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اور آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ واقعی یہ زبیر ہے یا میرا وہم۔ کیا اس کا تصور اتنا پکا ہو چکا تھا میرے دل و دماغ میں کہ ہر صورت میں مجھے زبیر کی ہی صورت نظر آتی تھی؟ اور یہ سب سوچتے ہوئے میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا، اور زبیر نے میری انگلی میں وہ انگوٹھی پہنائی جو کبھی میں نے اس کو تحفے کے طور پر دی تھی، تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وقت کے آنسو تھے، یہ قسم کے ہاتھوں تھے، لیکن میں خوابوں کی تعبیر تھا۔ تو کیا واقعی آج میرا حقیقی ہمسفر تھا؟ تم نے اتنے سال مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اسے شکوہ کیا، مجھ کو بھلا دیا اور بھول جانے کو بھی کہا، کیوں؟ آخر کیوں؟ ان سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ زبیر بولے، تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا جتنا میرے ساتھ ہوا ہے، ایک لمبی داستان ہے، تم کیا جانو۔ کس قدر شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انگریز اتنے سخت دل ہوتے ہیں، تم تو کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کچھ بھول جاتا ہے، بلکہ بھلانا پڑتا ہے۔ میرے دوستوں سے میں ان کے رابطے میں رہتا تھا، تم میرے لیے بنی تھی، خدا سے دعا کرتا تھا کہ تمہاری کسی اور سے شادی نہ ہو۔
اور پھر تم مجھے مل جاؤ۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ میں اپنے حالات سے اس دوران لڑتا رہا۔ آج خدا نے کامیابی عطا کی ہے، دولت، اور تم کو بھی مجھے بخش دیا ہے، جو میری زندگی کی سب سے بڑی دولت تھی۔ بڑی مشکل سے تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد وہاں بزنس کیا، ملازمت کی، چھوٹی موٹی نوکریاں کیں۔ خدا کے فضل سے آج میں اعلیٰ مقام پر ہوں۔ تمہارے والدین کا کہنا تھا اب تم کو رشتے کے بارے میں نہیں بتائیں گے کیونکہ تم ہر رشتے سے انکار کر دیتی ہو، اس لیے اس بار تم ہی رشتے کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ اور لبنہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ شادی کے 2 سال بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی اور اب وہ گھر پہ بیٹھی ہے۔ آج ہم ایک پرسکون سے ماحول میں بیٹھے اپنا ماضی دہرا رہے تھے۔ آج بھی میرے میاں مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا گھر، میرے بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن میری زندگی کا قیمتی وقت جو دکھ اور درد میں گزر گیا وہ کون واپس لا سکتا ہے؟ اس لیے میری ہر لڑکی سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی پر اعتماد نہ کریں۔ وہ جو ماں باپ کہتے ہیں، جو ماں باپ سوچتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ آج کل کے حساب سے لڑکیاں اور لڑکے مخلوط تعلیمی نظام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکٹھے ملازمت کرتے ہیں، جابس کے سلسلے میں بزنس بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنے دل کے ارادوں کو مضبوط بنا کر چلنے سے یا کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے اعتماد خراب نہیں ہوگا۔ اور جب آپ اپنے والدین کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے، ان کی خواہشات کے مطابق چلیں گے، کیونکہ والدین کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہتے، ان کے کیے ہوئے فیصلے ہی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔